آج ہم وحشت کدہ چینل پر آپ کو اپنے ایک چاہنے والے پیارے دوست کی کہانی سنانے والی ہیں۔ ان کی درخواست پر ان کا نام اور ان کے علاقے کا نام راز میں رکھتے ہوئے فرضی نام استعمال کریں گے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں ایک دل دہلا دینے والی داستان، جس کو سن کر شاید آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اس لیے آیت الکرسی کا ورد کر لیں اور دل تھام کر اس حیرت انگیز کہانی سے لطف اندوز ہوں۔ میرا نام کاشف ہے۔ میں ایک پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ میں آج آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں۔ رات کے اس پہر جب ٹھنڈی ہوائیں درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں اور پرندے بھی کہیں گم ہو چکے تھے، میں اپنے آبائی گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ 15 سال بعد، 15 طویل سال بعد، اور آج جب میں واپس آیا ہوں تو یہ گھر مجھے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے اس کے در و دیوار بالکل نامانوس لگ رہے تھے، جیسے کہ وہ رشتہ دار جنہیں میں نے اپنا سمجھ کر اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ سب اجنبی بن گئے۔ یہی میرا گھر تھا جہاں کبھی خوشیاں بسیرا کرتی تھیں، جہاں کہکہوں کی گونج اور انسانی آوازوں کا حسین ترنم ہر سو پھیلا رہتا تھا۔ لیکن آج یہ گھر خاموش تھا، اتنا خاموش کہ مجھے اپنے ہی قدموں کی آہٹ اجنبی لگ رہی تھی۔ میرا خاندان ایک ہی لمحے میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ حج کے مقدس سفر پر گئے تھے، کتنے خواب کتنی دعائیں لے کر روانہ ہوئے تھے، مگر واپسی پر طائف کی پہاڑیوں میں ان کا جہاز گر گیا اور میری پوری دنیا ایک لمحے میں اجڑ گئی۔ میں پاگل سا ہو گیا تھا، ذہنی مریض بن گیا۔ سب عزیز اقارب میرے پاس تھے، لیکن جن کے لیے میں سانس لیتا تھا وہ موجود نہ تھے۔ اسی لیے یہ گھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، لیکن تقدیر نے آج پھر مجھے اسی در و دیوار کے بیچ لا کھڑا کیا۔ رات گئے میرے چچا اور ان کے بیٹے میرے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ پرانی باتیں ہوئیں، پھر وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں اوپر اپنی پرانی خواب گاہ میں چلا آیا۔ بستر پر لیٹا تو آنکھیں بند ہوتے ہی محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا وہم ہے، مگر پھر برآمدے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ ایک سایہ، ہاں ایک کالا سا سایہ میرے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، کون ہے؟ لیکن وہ رکا نہیں، مڑا بھی نہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کا پیچھا کرتا تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میری روح کانپ گئی۔ زمین پر ایک لاش پڑی تھی، بدبودار سڑی گلی لاش، ایسی حالت کہ پہچاننا ناممکن تھا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ میری چیخ اندر ہی دب رہی اور میں الٹے پاؤں بھاگا۔ گھر کے عقب میں مشتاق چاچا کے کمرے میں جا پہنچا۔ مشتاق چاچا گھر کی دیکھ بھال کے لیے گھر کے قریب ہی ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ جب ان کو لے کر واپس آیا، وہاں لاش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مشتاق چچا نے ہنس کر کہا، بیٹا سفر کی تھکان ہے، وہم سا لگ رہا ہوگا، آرام کریں۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ رات تو جیسے گزر گئی، مگر اگلی رات پہلی سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوئی۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک بیدار ہو گیا۔ عجیب سا احساس تھا جیسے بستر میں کوئی موجود ہے۔ پہلے تو وہم سمجھا، لیکن پھر میں نے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ پھر مجھے لگا جیسے کوئی سانپ میرے بستر میں رینگ رہا ہو۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم پتھر کی طرح سن ہو گیا تھا۔ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اچانک گردن پر کسی کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟
کوئی انسان نہیں، کچھ اور، کچھ خوفناک۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہا اور چادر کے نیچے وہ وجود صاف حرکت کر رہا تھا۔ میں بس دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میری مدد فرما۔ نہ جانے کہاں سے ہمت آئی، میں نے اچانک چادر جھٹک کر زمین پر پھینک دی اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ تیسری رات میری جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی ہر سمت وہ آنکھیں دیکھیں، دو خوفناک آنکھیں جو مجھے گھول رہی تھیں۔ کبھی سایہ ہاتھ میں خنجر لیے میری طرف بڑھتا، کبھی کوئی عجیب سا جانور کمرے میں گھومتا، کبھی بستر پر کوئی وجود ہوتا مگر دکھائی نہ دیتا۔ اب دن میں بھی چیزیں بدلنے لگیں، میری چیزیں غائب ہو جاتی، پھر اچانک وہیں مل جاتی جہاں میں نے بارہا ڈھونڈا ہوتا۔ گھر کے ہر کونے سے عجیب و غریب بدبو آنے لگی، کہیں سڑے ہوئے خون کے چھینٹے دیواروں پر نظر آتے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا۔ میں نے ایک عامل کو بلایا اور ساری رودات سنائی۔ وہ کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد بولا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ طاقتیں بہت زبردست ہیں، میرے قابو میں نہیں آئیں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر یہ کسی عامل کے بس کی بات نہیں تھی تو پھر میں کس سے امید رکھتا؟ عامل کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں؟ کیا میں یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں یا اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کا مقابلہ کروں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ گھر میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ گھر میرے خاندان کا نشان ہے اور میں اس نشان کو یوں مٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس گھر کی ہر صورت حفاظت کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس رات مجھے پہلی بار ان بھلاؤں کا کھلا حملہ سہنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس اندھیرے میں وہی بدبودار لاش مجھے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ اس بار میں نے صاف دیکھا، اس کے چہرے پر نہ آنکھیں تھیں نہ ہونٹ، صرف ایک سیاہ گڑھا سا دہانہ جس سے سانسوں کی بجائے کسی جلتی بھٹی کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف جھک رہی تھی۔ میں نے پوری قوت سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ وجود لرزنے لگا مگر پھر بھی پیچھے نہ ہٹا۔ میرا سانس ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج میری جان نہیں بچے گی، لیکن اچانک کھڑکی سے ایک جھونکا آیا اور وہ وجود غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں ایک بزرگ کے پاس گیا جنہیں لوگ ولی اللہ کہتے تھے۔ میں نے انہیں ساری داستان سنائی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آخرکار وہ بولے، بیٹا، یہ گھر اب صرف تمہارا نہیں رہا۔ جب تم اسے چھوڑ کر گئے تھے تو اس پر وہ مخلوق قابض ہو گئی جو انسان نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اب ان کا مسکن ہے۔ انہیں یہاں سے ہٹانا آسان نہیں، اس کے لیے سخت چلہ اور قربانی چاہیے۔ کیا تم تیار ہو؟ میں نے بے اختیار ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے 40 دن وہ بزرگ میرے گھر میں رہے۔ ہر کمرے میں اذکار کی گونج ہوتی رہی۔ رات کو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو پورا گھر لرزنے لگتا۔ کبھی چھت پر دھاڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی دیواروں سے چیخیں بلند ہوتیں۔ کئی بار مجھے لگا کہ وہ بزرگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ 40ویں رات جب انہوں نے آخری دم تلاوت مکمل کی تو اچانک پورے گھر میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دروازے خود بخود بند ہو گئے، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ میں نے پہلی بار ان بلاؤں کو ایک ساتھ دیکھا۔ درجنوں سائے، خوفناک آنکھیں، بھیانک شکلیں، وہ سب چیختے چلاتے باہر کی طرف بھاگنے لگے، جیسے کوئی طاقت انہیں جلا رہی ہو۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، سکون ایسا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن آج بھی جب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں
تو میرا دل لرز جاتا ہے۔ وہ لاش، وہ آنکھیں، وہ سایہ دار وجود، سب کچھ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے۔ اور کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب میں اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ واقعی چلے گئے تھے، یا پھر وہ اندھیروں میں اب بھی میرا انتظار کر رہے ہیں؟